چیف ایگزیکٹو بن گئے ہوں جیسے مشرف تھا، پھر سارا کچھ آپ کریں، پھر اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، سب کو فارغ کرتے ہیں، جو آپ نے کیئر ٹیکر رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیں. لیکن یہ ان کانسٹیٹیوشنل اسٹیبلشمنٹ اگر منتخب نمائندوں کو نہیں آنے دے گی تو پھر جو چور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کریں گے انہوں نے ملک کا خزانہ بھی لوٹنا ہے. انہوں نے کہا IMF سے بھی جان چھڑائیں گے، سعودی عرب بھی جا رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے ایک بندہ اگر ایفرٹ کر رہا ہے تو؟ بھائی کس کیپیسٹی میں مجھے بتا دینا. اگر چیف آف آرمی اسٹاف نے ٹاسک فورسز بنانے ہیں، انہوں نے سمگلنگ روکنی ہے، انہوں نے یہ کرنا ہے، انہوں نے وہ کرنا ہے، بھائی یہ کام ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر اینڈ الیکٹڈ چیف منسٹر کا. اگر وہ نہیں کرتے تو ان کے خلاف احتساب کرو. اور جب آپ کو یہ ذمہ داری لگاتے ہیں، آپ کو آرٹیکل 245 میں لے آتے ہیں اپنی ایڈ میں، آپ کو ذمہ داری لگائیں تو آپ اس میں ضرور کام کرو. لیکن پرائم منسٹر کی پاورز اگر چیف آف آرمی اسٹاف استعمال کرے گا تو وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوگا. سر آپ کو نہیں لگتا سر آپ اس طرح اگر بیان دے رہے ہو اور اس ملک میں جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، تو ایسا نہ ہو کہ سر وکلا کے خلاف بھی کچھ شروع ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی اٹھانا شروع کر دیں؟ دیکھیں، ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم ملک میں بنیادی حقوق کی بحالی کی بات کرتے ہیں. آئین جس کو جو پاور دیتا ہے وہ اس کا استعمال کرے. لیکن مجھے بتائیں کہ آج سے 16 مہینے پہلے یہی نہیں ہے PDM کی جماعتوں کو سر پہ مسلط ہمارے کیا تھا، اور ان کو مسلط کیا تھا تو اس وقت ان سے پوچھتے نا کہ یہ جو چوریاں کر رہے تھے، یہ جو 100 ارب بانٹ رہے تھے، جو ملک کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، آج جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، آج جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، آخر وہ کون ہے؟ پہلے تو اس کا آپ ڈگ آؤٹ کرو نا. جو مسنگ پرسن ہے وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر باقی کام بھی کرو. اچھا کام بھی اگر دیکھیں، اچھا کام بھی اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو اس پہ تنقید ہوگی. آپ اگر مجھے بتائیں مغرب اور صبح طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے ٹائم نماز پڑھنا یا ایون نفل پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے. اس لیے ہماری جو مقدس کتاب ہے اس وقت قرآن مجید کے بعد، وہ حدیث کے بعد، وہ ہے ہمارا آئین، جو یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اور اس کا یہاں پاکستان کے جو پبلک ہے وہ اس کا استعمال کرے گی یہاں کی حکومت کے معاملات. اور پبلک تھرو چوزن ریپرزنٹیٹیوز کون ہیں؟ جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں. اگر آپ کے منتخب نمائندوں کے ذریعے آپ نے ملک نہیں چلانا تو آپ نے پھر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے میں نہ وہ کیپیسٹی ہو سکتی ہے، نہ آپ کے اوپر لوگوں کا وہ ٹرسٹ ہوگا، کیونکہ پبلک آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی. جو آپ اچھا بھی کام کریں گے وہ خراب ہو جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، 90 دن میں کرائیں. لیٹ دی پراپر پبلک آف پاکستان شوڈ ڈیسائیڈ کہ ہم نے کس کو ووٹ دینے. سر ایک سوال لیجیے گا. سر اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک نے دوبارہ موقع دیا قوم نے تو میں ملک میں خوشحالی لاؤں گا، اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی واحد امید صرف مریم نواز. میرا خیال ہے نوجوان اور پاکستانی جس دن خودکشی کر لیں گے اس دن ہم سوچیں گے کہ وہ ان چوروں کو اوپر دوبارہ مسلط کریں گے. اسحاق ڈار آیا، اپنے مقدمات ختم کیے، پیسے اپنے سیدھے کیے اور سامان اٹھایا، وہ بھاگ گیا. وہ تو اس نے کہا تھا میں 100 روپے پہ ڈالر لاؤں گا، پتہ نہیں 150 پہ لاؤں گا، تو جاتے جاتے 300 روپے ڈالر کر کے چلا گیا. اور اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں ان کا قصور ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا پیسہ بھائی ڈالرز میں باہر پڑا ہوا ہے، خواہ وہ مریم ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ وہ اسحاق ڈار ہو، خواہ آصف علی زرداری ہو. بھائی ان کو کیا لگے کہ آپ یہاں بھوک سے مر رہے ہیں؟ بھائی وہ تو بلین ڈالرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیسے تو ڈبل ٹرپل ہو رہے ہیں. اگر ڈالر اونچا جا رہا ہے تو ان کے مزے. وہ تو آتے ہیں، آپ ہمیں وہ غلام سمجھتے ہیں، ہمارے اوپر صرف حکمرانی کرنے اور بھاگنے. اگر آج بھی ہماری قوم جہالت سے باہر نہیں نکلتی اور اگر نہیں سمجھتی ان کو، تو سمجھ چکی ہے تو کرائے نا پھر الیکشن سے. کیوں بھاگ گئے ہیں؟ لندن میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آ جائیں. اچھا سر، یہ بتا دیں، ایک زبیر موتی والے سے یہ باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے اور جو فارن کنٹری ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ صرف آرمی چیف پر اعتماد کرتے ہیں، اور باقی سیاسی جماعتیں جو ملک کی ہیں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا لیکن ان پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. بھائی سیاسی جماعتوں کو کام تو کرنے دو، موقع تو دو. کیوں نہیں آپ الیکشن کراتے؟ بھائی عمران خان کے قد کاٹ کا کوئی لیڈر آپ کا پاکستان میں موجود ہے؟
پوری اسلامک دنیا میں آپ کا موجود ہے، پوری اسلامی دنیا میں آپ گھوم پھر لو، پوری دنیا ان کو ریکگنائز کرتی ہے۔ کرونا کے زمانے میں پورے ماڈرن ورلڈ نے ان کے پروگرامز کو کاپی کیا تھا۔ وہ اتنا ویژنری لیڈر ہے کہ جو بلین ٹریز کا پروجیکٹ دیا، آج پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ یہ جو ہیلتھ انصاف کارڈ دیا، مجھے بتائیں، جو احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو پیسے دیے، باعزت طریقے سے 12,000 لوگوں کے گھروں میں پہنچے، اور وہ شہباز شریف اس نے آٹے کی لائنیں بنوا کے اس میں ایک تو 25-30 ارب روپے کا پیسے کھا گیا، جو ابھی انکوائری ہو رہی ہے۔ دوسرا کیا کام کیا، درجنوں لوگ فوت ہو گئے اور لوگوں کو پوری دنیا کو دکھایا کہ ہماری قوم ہی بھکاری ہے۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں آٹے کی 1 تھیلی 2 تھیلی دینے کے لیے، بھائی 1000 روپیہ ہی دینا تھا، 1200 ہی دینا تھا۔ اردگان کو بھی کہا کہ ہم آپ کو آم بھیجیں گے، جو باہر امریکہ گئے تھے تب بھی آم بھیجنا چاہ رہے تھے سر۔ وہ اتنی چھوٹی حرکتیں اور چھوٹی باتیں کرتا تھا۔ بھائی میں مانگنے نہیں آیا ہوں، لیکن مجبوری ہے، ادھر سے پیسہ دے دو، ترکی نے دے دیا تو تمہارا قرضہ اتار دوں گا۔ میں ان کا موڈ دیکھتا ہوں کہ ماحول اچھا ہے تو میں پیسے مانگ لوں۔ یہ جوکر کسی حساب سے پرائم منسٹر بننے کا اہل ہے، جو خود کہتا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ ایسے لوگ جو سازش کے ذریعے آئے تھے، جنہوں نے غلامی کا طوق خود پہنا اور عوام کو اور قوم کو پہنانا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں اگر عمران خان نے ریزسٹ کیا ملک کی سلامتی کی خاطر، ملک کی خود مختاری کی خاطر، میں سمجھتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، لوگوں کو موقع دو، اس کو باہر آنے دو۔ جب آپ اپنے گھر کے یا شہر کے نوجوان اپنے شیروں کو مار دو گے تو پھر کتے بلے آپ کے اوپر حملے کریں گے۔ تھینک یو سر۔ چیف ایگزیکٹو بن گئے ہوں جیسے مشرف تھا، پھر سارا کچھ آپ کریں، پھر اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں، سب کو فارغ کرتے ہیں، جو آپ نے کیئر ٹیکر رکھے ہوئے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ لیکن یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوگا۔ ایسا کوئی بھی قدم جو آپ سویلین سپریمیسی کے خلاف ہوگا۔ سویلین سپریمیسی والوں کو بھی تو چاہیے نا، جمہوری لوگ اگر کرپشن کریں گے، جاتے جاتے آج جگنو محسن نے کل کہا ہے نا کہ جاتے جاتے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ہر ایم این اے کو 1 ارب روپے دے دیا، اور وہ 332 بلین روپیز وہ بانٹ دیے گئے۔ بھائی اگر تم یہ حرکتیں کرو گے، اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرو گے، اس ملک کو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دو گے، اور چینی کو انہوں نے ایکسپورٹ کیا 110 روپے، اب امپورٹ کر رہے ہیں 220 روپے۔ جب ایسے چور یا ڈکیتی کرنے والے جمہوریت کا نام لیں گے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر وہ سپیس پیدا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غیر جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، ان کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، یہ جائیں گھر جس کو عوام چاہتی ہے۔ مصیبت کیا ہے، عوام چاہتی ہے عمران خان کو، 80% عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ بھائی اگر اس کو نہیں آنے دینا تو عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے تو آپ نے امور مملکت چلانے نہیں دینے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اگر منتخب نمائندوں کو نہیں آنے دے گی تو پھر جو چور ڈاکو ہمارے اوپر مسلط کریں گے، انہوں نے ملک کا خزانہ بھی لوٹنا ہے، پھر تاجروں نے بھی شکایتیں کرنی ہیں، پھر عوام نے بھی شکایتیں کرنی ہیں، پھر بیر والوں نے بھی کھڑے ہونا ہے۔ جب تک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورننس کا نظام نہیں آئے گا، ٹرو جمہوریت نہیں آئے گی، اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوگا، تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو سکتی ہے یا رول آف لا ہو سکتا ہے یا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ ان چیزوں سے کبھی ترقی نہیں کرے گا۔